ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، جماعت اسلامی کی قیادت یہاں سٹیج پہ موجود ہے۔ آج کا یہ ہمارا احتجاج ہماری صوبائی جماعت کے امیر سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر، اسی طرح جماعت اسلامی کی قیادت یہاں موجود ہے، ان کی قائدین کے حکم پر آج کا یہ احتجاج ملک کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، فحاشی اور یعنی کے خلاف آج اس مانسرہ کے اس چوک میں یہ احتجاج منعقد ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ مدینے کی ریاست کی بات کرنے والے پہلے اگر مدینے کی ریاست کی حکمرانی کا طرز یا انداز سیکھ لیتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کون سے مدینے کی ریاست کا کہ وہ طرز حکمرانی دیکھی ہے، کس طرز حکمرانی کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ میں حیران ہوں، میں تو پریشان ہوں اس بات پہ کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، آج یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں اور ادھر مدینے کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کل ان کے ذہن میں یہی خاکہ بیٹھے گا کہ مدینے کی ریاست میں یہی کچھ ہو رہا تھا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ تو ہم قوم کے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا مدینے کی ریاست کے حکمرانوں کا طرز انداز یہی تھا؟ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ مدینے کی ریاست کا ایک تاجدار ہے، امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، جسے فاروق اعظم کہتے ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی ہر مجلس میں فاروق اعظم کا نام لیا کرو کہ فاروق کے تذکرے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے میں فاروق اعظم کی وہ طرز حکمرانی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ تڑپ جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو شراب پی کر سویا نہیں کرتے تھے ہمارے حکمرانوں کی طرح، وہ رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ یہ مدینے کی ریاست کی وہ طرز حکمرانی کا انداز ہے۔ آپ کا گزر ایک گھر سے ہوتا ہے اور ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاروق اعظم رک جاتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں کہ عموماً رات کو بچے روتے رہتے ہیں۔ پھر گزر وہیں سے ہوا، بچہ رو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ گزر ہوا تو دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اندر داخل ہوئے تو دیکھا معصوم بچہ دودھ پینے والا زاروں کے تار رو رہا ہے، قریب میں اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، اس کو نہیں پتا کہ امیر المومنین وقت کا حاکم ہے، اس والدہ سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا تکلیف اور پریشانی ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ یہ دودھ مانگ رہا ہے۔ تو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ سنو اس کی بات، اس نے کہا میں دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ امیر المومنین نے یہ حکم نامہ، یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ بچہ جب تک اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کے منہ میں نہیں ڈالے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ اتنا بھوکا ہو جائے کہ میں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دوں اور یہ اپنے منہ کی طرف لے جائے اور میں اپنے بچے کو اسی حالت میں اٹھا کر امیر المومنین کی دربار میں چلی جاؤں اور امیر المومنین سے یہ کہوں کہ میرے بچے کا وظیفہ جاری کر دو کہ میرا بچہ اب اپنے ہاتھ سے چیز کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ سنو مدینے کی ریاست کی بات کرنے والے قوم کو کیا طرز حکمرانی دے رہے ہیں؟ کان کھول کے سنو میری یہ بات۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو رلایا ہے، عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو رلایا ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے اور آپ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ لوگ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں، لوگ غلاظت کھائیں۔ شرم آنی چاہیے، ایک لوگوں کو رلاتے ہو پھر دلاسا بھی نہیں دیتے، پھر اوپر سے باتیں بھی کرتے ہو۔ مدینے کی ریاست کا تاجدار کہہ رہا ہے عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو رلایا۔ وہیں سے اٹھے، سردہ بھری، روتے روتے اپنے دربار میں پہنچے۔ صبح شورا کا اجلاس بلایا، شورا کا اجلاس بلا کے اگلا حکم منسوخ کر کے نیا آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ یہ مدینے کی ریاست کا وہ طرز حکمرانی
حکمرانوں سیکھو پہلے مدینے کی ریاست کی سیال میں دین کے قدموں میں بیٹھ کر، پھر تمہیں پتا چلے کہ مدینے کی ریاست کیا ہوتی ہے۔ مدینے کی ریاست کا وہ تاجدار، وہ امیر المومنین رات کو گلیوں میں پھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، ایک ایک کی خبر گیری کر رہا ہے، ایک ایک سے پوچھ رہا ہے۔ وہ امیر المومنین رات کو گلیوں میں پھرنے والا مدینے کی ریاست کا نقشہ دے رہا ہے کہ تم نے اگر مدینے کی ریاست کی بات کرنی ہے تو پھر یہ طرز حکمرانی سیکھو۔ آج ہمارے غریب آدمی کا نوالا بھی چھینا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں جان نہیں رہی۔ یہ ہمارے احتجاجوں سے سچ کہا ہمارے ایک صاحب نے، ہماری احتجاجوں کا ان پہ اثر تک نہیں ہوتا، کیونکہ غیرت مند آدمی پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے کچھ ایسے تھے غیرت مند حکمران کہ جن کو لوگوں نے گالیاں دی تو انہوں نے حکمرانی چھوڑ دی۔ حضرت فاروق اعظم اپنی جب خلافت سنبھالتے تو سب کو اعلان کر کے کہتے مجھ میں جو بھی کوئی ٹیڑھ دیکھے تو اس کو سیدھا کرے۔ فاروق اعظم کے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے امیر المومنین آپ کے اندر ہم نے ذرہ برابر بھی ٹیڑھ دیکھا تو ہم آپ کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ اسے پکڑو جیل میں ڈالو، فرمایا اللہ کا شکر ہے میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں کہ جس نے میری دور خلافت میں میری رعایا میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو امیر المومنین کے ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہے طرز حکمرانی، یہ ہے مدینے کی ریاست۔ وہ مدینے کی ریاست کا وہ حکمران امیر المومنین کہہ رہا ہے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا مرے گا اس کی بھی پوچھ امیر المومنین فاروق اعظم سے ہوگی۔ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ لائنوں میں لگ گئے، کہہ رہے جی روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں، مذاق کر رہے، کوئی کہتا ہے کوئی بحران نہیں ہے۔ میرے بھائی اس وقت ملک مہنگائی، فحاشی، بے حیائی کے بحرانوں سے گزر رہا ہے، اس لیے ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے رب کے دربار میں حاضر ہیں، بغیرت حکمرانوں کے دربار میں حاضر نہیں ہیں۔ ان سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی خیر کی توقع نہیں کہ آپ ان سے خیر کی توقع رکھیں۔ اے جی چھوٹے کو دودھ ادھی توقع رکھنی ہو جڑی، ان دلوں سے یہ حکمرانی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی حکمرانی نہیں کر سکتا تو اپنے اچھے طریقے سے چھوڑ دے کہ میرے ذہن میں کچھ اور بات تھی لیکن میں حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو مہربانی کر چھوڑ دے حکمرانی، تجھ سے یہ حکمرانی نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور لوگوں کا کام ہے، یہ تیری بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کا یہ احتجاج ہمارا ان ظالم حکمرانوں کے خلاف ہے، اور یہ احتجاج یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے ان حکمرانوں پہ کوئی اعتماد نہیں۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جمعے کی نماز بھی پڑھی۔